علم حدیث کے سلسلے میں مدرسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت یہ نامہ نگار تاریخی اور مشہور معروف دینی ادارہ مظاہر العلوم میں ہے، اور اس وقت میں یہاں کے امین عام حضرت مولانا محمد شاہد حسنی سہارنپوری کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے آپ نے علم حدیث کے تعلق سے جلسہ کیا ہے، ماشاءاللہ تاریخی اجلاس کیا ہے، اس اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ اس اجلاس کا مقصد وہ متخصصین مظاہر علوم جو گزشتہ 25 سالوں میں یہاں سے فارغ ہو کر پڑھ کر اور تخصص کی سند لے کر گئے ہیں، ان کو بلا کر ان کے احوال معلوم کرنا، ان کو تسلی اور تشفی دینا اور ان کے کام کو سراہنا، اور ان کو یہ بتلانا ہے کہ جو کچھ کام آپ کر رہے ہو الحمدللہ وہ بہت علمی اور تحقیقی کام ہے، اس کا دائرہ اور وسیع ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے کل کے جلسے کا اصل مقصد ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس اجلاس سے عام مسلمان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس جلسے سے، اس اجلاس سے عام مسلمان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اہل علم کو اور اہل مدارس کو یقیناً فائدہ ہوگا کہ ان کو اپنے اپنے کاموں کو آگے بڑھانے میں دلچسپی ہوگی اور ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور وہ سمجھیں گے کہ اپنے ابنائے قدیم کو بلا کر ان کی ضیافت کرنا، ان کی کیا کہتے ہیں طبیعت کو خوش کرنا، ان کی کارکردگی لینا، یہ بھی ایک مستقل کام ہے جو مدرسوں کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے علم حدیث پر، الفاظ پر، روایتوں پر، اسناد پر کافی کام کیا ہے، کیا مظاہر العلوم نے اسماء الرجال پر کوئی کام کیا ہے؟ مظاہر علوم کا کام، بنیادی جو کام ہے وہ روایت حدیث کا کام ہے، اور اس پر الحمدللہ مظاہر علوم پورے طور پر بڑی مضبوطی کے ساتھ گزشتہ 150 سال سے برابر کام کرتا چلا آ رہا ہے حدیث اور خدمات حدیث پر، اور حدیث کے ضمن میں جتنی اس کے انواع ہیں اور جتنی اس کی اقسام ہے، سبھی پر بقدر ضرورت کام ہوتا چلا آیا ہے۔ مولانا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم سامعین، 28 رجب المرجب ہے، 20 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مظاہر العلوم سہارنپور میں تاریخی پروگرام، اجلاس متخصصین فی الحدیث یعنی علوم حدیث میں PhD کرنے والوں کا اجلاس۔ مشہور و معروف دینی ادارہ مظاہر العلوم سہارنپور میں متخصصین فی الحدیث کے عنوان سے 3 نشستوں پر مشتمل تقریب میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی، ندوۃ العلماء سے حضرت مولانا عتیق احمد بستوی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پروفیسر محمد سلیم سمیت ملک بھر سے ماہرین حدیث تشریف لائے۔ ان میں درجنوں ایسے ماہرین بھی تھے جنہوں نے حدیث شریف کے موضوع پر واقعی کتابیں لکھی ہیں۔ اس موقع پر تخصص حدیث شریف اور اس کے متخصصین، تعارف مخطوطات لائبریری مظاہر العلوم سہارنپور جیسی اہم کتابوں کا اجرا بھی ہوا۔ بتا دیں کہ مظاہر العلوم میں یوں تو احادیث پر پہلے بھی کام ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑا کام ہوا ہے، تاہم ربع صدی یعنی 25 برسوں سے تخصص فی الحدیث کا شعبہ باضابطہ قائم ہوا ہے۔ اس شعبے کے پہلے استاد حضرت مولانا زین العابدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ معروفی ہیں۔ مظاہر العلوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ پورے ملک میں سب سے پہلے اسی عظیم ادارے نے یہ شعبہ قائم کیا۔ یہ بات ہم ویسی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جس کو کل اجلاس عام میں جامع شریعت و طریقت اور ہم سب کے امیر کارواں مفتی ابو القاسم نعمانی اور مولانا سید ارشد مدنی نے کہی ہے۔ یہ شعبہ مظاہر العلوم کے امین عام حضرت مولانا سید محمد شاہد حسنی سہارنپوری کی خصوصی دلچسپی سے قائم ہوا ہے۔ اس 25 سالہ مدت میں جن اہل علم نے یہاں سے اس خاص نصاب کی تکمیل کی ہے، ان سبھی کو کل یہاں مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، جن کی تعداد 131 ہے، جنہوں نے علم حدیث کے تعلق سے اپنی کارکردگی پیش کی۔ کسی نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری پر کام کیا تو کسی نے عقیدۃ الاسلام جیسی کتاب لکھی، کسی نے احادیث کی سند تو کسی نے تخریج، اور کسی نے اسی موضوع کے دوسرے مباحث پر کام کیا ہے اور ماشاءاللہ بہتر سے بھی بہتر کام کیا ہے۔ 3 نشستوں پر مشتمل یہ تقریب خالص علمی تقریب تھی، جس میں از اول تاخیر علم حدیثی موضوع بحث رہا ہے۔
مقررین نے بھی احادیث کی سند، احادیث کی زمرہ بندی اور احادیث کے راویوں پر تفصیلی باتیں کی ہیں، بحث کی ہیں۔ مجلس میں مفتی محمد اسرار نے اس شعبے کے امتیازات و خصوصیات پر مشتمل مقالہ پیش کیا۔ مولانا محمد اطہر نے مخطوطات کا تفصیلی تعارف پیش کیا۔ مولوی حذیفہ سہارنپوری اور مولوی عبداللہ سہارنپوری نے علماء مظاہر العلوم کی سند حدیث پیش کی۔ آخری نشست میں مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل نے حاضرین کو سیاہ ستہ اور اوائل کی اجازت سے نوازا، جو بڑی بات ہے۔ اس دوران بہت سے اہل علم نے تحقیق کے طریقہ کار کے تعلق سے امین عام مولانا سید محمد شاہد حسنی کو تحریری تجاویز بھی پیش کی۔ اس آخری نشست میں القویم فی احادیث نبی کریم کا اجرا بھی ہوا۔ یہ کتاب شیخ سخاوت علی جونپوری مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب اصل تو 500 صفحات پر مشتمل ہے، جو اب تحقیق و تخریج اور تعلیق کے بعد 5 جلدوں میں آ رہی ہے، جس کی 2 جلدیں آ چکی ہیں۔ تینوں نشستوں کا آغاز بالترتیب قاری صلاح الدین، قاری محمد عمار اور قاری مسعود کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس پورے اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری ہی ہیں۔ مفتی محمد صالح، مولانا حفظ الرحمان، مولانا ساجد حسن، مولانا معاذ احمد، مولانا محمد جنید، مولانا محمد معاویہ، مولانا عبداللہ خالد اور مولانا اسد حقانی نے ان کا تعاون کیا ہے۔ اس شعبے کے اساتذہ میں مولانا عبدالعظیم، مولانا محمد معاویہ، مولانا خالد سعید، مولانا طارق، مولانا محمد یوسف وغیرہ شامل ہیں۔ اجلاس میں تقریباً 500 ماہرین حدیث نے شرکت کی ہے۔ ہمارے اس بولنے میں یا ہماری خبر میں کہیں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں اپنے جو ہے کمنٹ میں یا ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتایا جا سکتا ہے۔